اور ایک صحابی کا مجھے واقعہ یاد آ گیا، عزیزان محترم، حضرت اسے حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے نقل فرمایا، حضرت ابو طلحہ انصاری ایک صحابی تھے، یہ سفر پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، آپ پہنچے تو بیٹا مر گیا، بیوی نے اسے غسل دیا بچے کو، اور غسل دے کے اسے جیسے نہلا کے بچہ کپڑے پہنائے جاتے ہیں پہنا دیا تاکہ خاوند کو پتہ ہی نہ چلے، اور اسے سلا دیا۔ وہ تو پہلے ہی گہری نیند سو چکا تھا، ساری رات خاوند کے ساتھ گزاری، ایک لمحہ بھی خبر نہ ہونے دی۔ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا، ماں سے بڑھ کے بیٹے سے پیار کون کر سکتا، لیکن صبر کی آج کی عورت ہو تو ایک تکلیف پہنچ جائے تو خاوند کا سر کھا لیتی ہے، بار بار تکرار کرتی ہے اور اصرار کرتی ہے، تکالیف کو بتلاتی رہتی ہے، رپیٹ کرتی ہے بات کو، بار بار تکرار کر کے اسے اور اذیت پہنچاتی ہے۔ آپ نے کہا تھکا ہوا آیا ہے، اس کو بتاؤں گا کہ بیٹا مر گیا تو اور بھی تکلیف میں ہو جائے، ساری رات اس کے ساتھ گزاری اور خبر بھی نہ ہونے دی کہ میرا باپ بیٹا مر گیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے جب صبح ہوئی ساری رات اچھی گزر گئی، بتایا کہ ہمارا جو بیٹا پیدا ہوا وہ مر گیا۔ وہ صحابی گئے حضرت ابو طلحہ حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا مر گیا تھا، میری بیوی نے مجھے بتایا نہیں کہ مجھے تکلیف نہ پہنچ جائے، اور میں تھکا ہوا آیا ہوں، اس وجہ سے ساری رات اس نے مجھے خبر نہیں ہونے دی۔ آقا فرماتے ہیں اس انداز کے بدلے میں اللہ پاک نے تجھے، اسی رات کے بدلے میں اللہ نے تجھے بیٹا عطا کر دیا۔ تو دوستان گرامی قدر، یہ صبر کا اجر ہے، اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، جان لو کہ جو کچھ تمہیں پہنچا ہے وہ تم سے ٹال نہیں سکتا، اور جو کچھ تم سے ٹل گیا وہ تمہیں پہنچ نہیں سکتا، اور جان لو کہ صبر کرنے سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور مشکلات کے ساتھ آسانی آتی ہے، اور تنگی کے بعد کشادگی آتی ہے۔ یہ ذہن نشین کر لیں، جو آنا ہے وہ پہنچنا ہی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اب موت پہ ہم واویلا کرتے ہیں، شور و غل بپا کرتے ہیں، اور آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جو مصیبت آنی ہے وہ آنی ہی آنی ہے۔ باپ مرا، بیٹا مرا، شور و غل بپا ہو گیا، پورے محلے میں خبر ہو گئی کہ کسی کا کوئی مر گیا، شور و غل بپا ہوتا ہے، واویلا شروع ہو جاتا ہے، اونچی اونچی آوازیں کفی جاتی ہیں۔ دوستان گرامی قدر، جاؤ کربلا کی وادی میں، اصغر جیسی معصوم لاش کو بھی اٹھا کے حسین اپنے رب کی بارگاہ میں صبر کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اور دوستان گرامی قدر، انہوں نے پتہ سوال کیا حضرت ابو طلحہ کی بیوی نے، آپ نے سوال کیا حضرت ابو طلحہ سے، کسی کی امانت ہو اور وہ اپنی امانت واپس لے لے تو واپس دینے میں جلدی کرنی چاہیے یا تاخیر کرنی چاہیے؟ تو آپ کہتے ہیں نہیں، جلدی کرنی چاہیے۔ کہا اسی نے دیا تھا، اسی نے لے لیا، اور اسی رات کے بدلے میں اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کو اسی بیٹے سے پھر بڑے بیٹے ہوئے، کوئی عالم بنا، کوئی حافظ بنا، کوئی قاری قرآن بنا۔ آؤ دوستان گرامی قدر، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، کسی کو صبر سے بہتر اور وسیع تر نعمت نہیں دی گئی، یعنی سب سے وسیع تر نعمت صبر ہے۔ جس کو صبر نصیب ہو جائے اس کو سب سے بڑی نعمت نصیب ہو گئی، سب سے بڑی نعمت نصیب ہوگی جس کو صبر اللہ دے دے۔ اور دوستان گرامی قدر، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صبر وہ ہے جو مصیبت
کہ پہلے صدمے پر کیا جائے، یعنی مصیبت پہنچے پہلے واہ ویلا کر لے پھر صبر کر لے، یار اللہ دا حکم ہو جا منیا نہیں، جیسے ملا صبر کر لے۔ پہلے صدمہ ملا کہ تیرا باپ مر گیا، تیرا بیٹا مر گیا، پہلے صدمے پر ہی اپنے رب کی بارگاہ میں صبر کرے، تو یہ صبر ہے، واہ ویلا نہ کرے، شور و غل بپا نہ کرے۔